ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام نے نکاح کو رائج کر کے عورت کو قید کر دیا ہے، عورت کو پابند سلاسل اور باؤنڈ کر دیا ہے، وہ کہیں آ جا نہیں سکتی، اس کی زندگی جو ہے بالکل جو ہے وہ قید خانے کی طرح جاتی ہے۔ تو لہٰذا نکاح کو ختم کیا جائے اور آزادانہ تعلقات کو فروغ دیا جائے، یعنی اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے جو ہے وہ آبجیکشن لگائے جاتے ہیں نکاح کے اوپر۔ تو جواباً عرض یہ کہ نکاح وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دونوں طرف کی رضامندی سے ہوتی ہے، جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، فورس نہیں ہے، زیادتی جو ہے وہ نہیں ہے، دونوں طرف کی مرد اور عورت کی رضامندی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو لائق پسند کرتے ہیں، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے اور نکاح ہو جانے کے بعد ان کا تعلق جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک گھر چلانے اور ایک نئی نسل کو پروان چڑھانے کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو نکاح عورت کا سب سے بڑا محافظ بن جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی جھنجھٹوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے وہ آزاد ہوگی۔ مرد کے ذمے ہے کہ وہ کما کے لائے، اس عورت کو جو وہ دے اور اپنا گھر جو وہ چلاتا رہے۔ اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا ہوتا، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر دھکے کھاتے یا اولڈ ہاؤس میں مر جاتے۔ یہ نکاح کی نعمت ہے، وہ آخری دم تک وہ نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کا بڑھاپے بھی آسرا بنتے ہیں، اور اولاد ہو نیک تو ان کے لیے والدین جو وہ جنت کا ٹکٹ بن جاتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا ان کے لیے حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو نکاح ہی وہ اولاد پیدا کرتا ہے جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتی اور ان کی خدمت کا ذریعہ بنتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر نکاح نہ ہوتا تو آپ خود بتائیے یہ پیدا ہونے والے بچے کہاں جاتے؟ کوئی ذمہ دار نہ ہوتا، کوئی ذمہ داری ہی نہ لیتا، کوئی اپنے آپ کو وہاں آگے ہی نہ لاتا۔ نکاح ہوتا ہے، باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، دونوں ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ایک نسل انسانی کو آگے جو ہے پڑھاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر نکاح نہ ہو تو جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق رہے گا؟ کیا جانوروں میں کبھی نکاح ہوا ہے؟ جانوروں میں کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے وہ بغیر نکاح کے اپنے معاملات کرتے ہیں؟ تو یہ جانوروں سا لائف سٹائل ہے۔ نکاح انسانوں کا، عقل والوں کا، اشرف المخلوقات کا طریقہ ہے کہ وہ نکاح کرتے ہیں، ایک لیگلی پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، نہ کہ ڈھور ڈنگروں کی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اور پانچواں بات یہ ہے کہ اگر نکاح نہ ہوتا تو حسن و جمال کی وجہ سے پتہ نہیں ایک اور وہ زن زر زمین والی بات، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک بندہ ایک عورت پہ کئی بندے مرد اپنا حق جتا رہے ہوتے ہیں، اس طرح وہ کتے جو لڑائی کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک کتیا کے پیچھے لگ کے، تو جانوروں کی طرح لڑائیاں ہوتی۔ اب جب نکاح ہو گیا سارے زمانے کو پتہ چل گیا یہ عورت اس کے ساتھ مخصوص ہے، اب اس کی طرف دیکھنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تکنا بھی، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہو چکی، اب تم اس سے irrelevant ہو گئے۔ تو نکاح انسانوں اور جانوروں میں فرق کرتا ہے، ان کے اندر رکاوٹ کو پیدا جب وہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ اگر نکاح نہ ہو تو وراثت تقسیم کیسے ہوگی؟ وہ نکاح کے ذریعے سے وراثت کے اکثر حصہ، ایک پورشن پورا وہ نکاح کے ذریعے سے ہی چلتا ہے، اولاد، دادا، نانا ہے، دائیں بائیں رشتے بنتے جو سارے، وہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ اسی نکاح کی وجہ سے ہوتی، ورنہ اکثر جگہوں پر پھر قتل و غارت آ جاتی کہ وہ کوئی کھڑا ہو کے کہتا میری چیز ہے، میرا حق ہے۔ تو اسلام نے نکاح کو رائج کیا تو یہ چیز بھی جو برابر آ گئی۔ اسی طرح اگر نکاح نہ ہو تو کئی اور بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، تیزی کے لیے آج کل آ رہی ہیں، ایڈز کی بیماریاں ہیں، اس طرح اور بیماریاں، ہر ایک سے تعلق کو قائم کرو، ہر ایک سے ریلیشن قائم کرو، تو کہیں نہ کہیں پرابلم بنتی ہے اور ایڈز کا بندہ شکار جب وہ ہو جاتا ہے۔